الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے حکمرانوں کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حکمرانی عطا کر دیتا ہے، جن کو خلافت مل جاتی ہے، جن کو کرسی مل جاتی ہے، جو خلافت کی مسند پر بیٹھ جائے، جس کو دنیا میں کوئی عہدہ مل جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے۔ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کے سپرد کر دی جائیں، جو ان کے حقدار ہیں حقداروں کے سپرد کر دی جائیں۔ دیکھیں، یہ حکومت بھی ایک امانت ہے، ریاست بھی ایک امانت ہے، تو اس امانت کو ان کے حوالے کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، جو لوگوں کے فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کر سکیں، تو یہ امانت ان کے حوالے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ امانت ان کے سپرد کر دی جائے جن کے پاس علم موجود ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تاکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ اور پھر جب کسی کو خلافت مل جائے، امامت مل جائے، حکمرانی مل جائے، اللہ کسی کو عہدہ عطا فرما دے، تو اس عہدے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنوں کو چھوڑ دیا جائے، چاہے اس نے غلطی ہی کیوں نہ کی ہو، اپنے کو چھوڑ دیا جائے اور غیروں نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے ان کو پکڑ لیا جائے، یا پھر امیروں کو چھوڑ دیا جائے، رشوت لے کے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، غریبوں پر ظلم کیا جائے، غریبوں کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ ہر عہدے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی عہدہ عطا کر دیا ہے، اگر وہ پولیس کے محکمے میں موجود ہے، وکیل وکالت کے محکمے میں موجود ہے، یا جج، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہدہ ہے، اور کسی قوم کا سردار بن جانا، سربراہ بن جانا، ایم پی اے بن جانا، ایم این اے بن جانا، یہ بھی عہدہ ہی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عہدہ عطا کیا جائے۔ تو اس عہدے کے اندر رہ کے اس عہدے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے عہدے کے اندر رہ کے عدل و انصاف قائم کرے، لوگوں کے درمیان، غریبوں امیروں کے درمیان کسی کی تمیز نہ کرے، نہ کسی غریب کو دیکھے، نہ کسی امیر کو دیکھے، نہ کسی اپنے کو دیکھے، بلکہ سب کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اور اس کے متعلق ضرور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے۔ یہ گھر کا سربراہ بھی، اس سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا تو اس سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا کیا ہے، اس عہدے کے اندر رہ کے اگر وہ ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، تو کل قیامت کے دن اس سے، اس عہدے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا، میں نے تم کو فلاں عہدہ عطا کیا تھا، یا پھر تم گھر کے سربراہ تھے، اپنی اولاد کے درمیان، لوگوں کے درمیان تو نے عدل کیوں نہ کیا، حالانکہ تیرے ہاتھ میں خلافت موجود، حالانکہ تجھ کو میں نے عہدہ عطا کیا، اس عہدے کے اندر رہ کے تو نے عدل و انصاف قائم نہ کیا، تو ضرور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جو لوگ، جن کو اللہ نے عہدہ عطا کیا، جس کو حکمران اللہ بنا دے، جس کو اللہ تعالیٰ وکیل بنا دے، پولیس آفیسر بنا دے، یا کوئی بھی اللہ اس کو عہدہ عطا فرما دے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرے۔ اگر وہ عدل و انصاف قائم کرتا ہے تو اس کا بہت ہی اجر ہے رب کے ہاں، ایسے لوگوں کو بڑا ہی اجر عطا کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو رب کے ہاں بہت اعلیٰ مقام سے نوازا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن انصاف کرنے والے، کسی کو اللہ نے عہدہ عطا کیا ہے، اس عہدے میں رہ کے عدل و انصاف قائم کرنے والا، کوئی اس گھر کا سربراہ ہے، اپنی اولاد کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے والا، یا کسی بستی کا ایم پی اے یا کسی علاقے کا ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، یا کوئی بھی عہدہ اس کے پاس موجود ہے، اس عہدے کے اندر رہ کے عدل کرے گا اور گھر کا سربراہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے گا، تو اللہ اس کو مقام کیا عطا کرے گا، اللہ اس کو شان کیا عطا کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصاف کرنے والے، ساری دنیا کھڑی ہوگی، ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے گا، اور رب کی دائیں جانب ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا جو لوگ دنیا کے اندر رہ کے انصاف کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی دائیں جانب ایسے بندوں کو بٹھا لے گا، اور نور کے ممبروں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا کے اندر رہ کے عدل و انصاف قائم کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عادل حکمران دنیا کے اندر رہ کے اللہ نے اس کو حکمرانی عطا کر دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرما دی ہے، تو وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف قائم کرنے والا، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے بندے کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے خوش قسمت انسان جس کو رب کی طرف سے مقام دیا جا رہا ہے، جس کو رب کی طرف سے عزت دی جا رہی ہے، جس کو رب کی طرف سے اعلیٰ شان سے نوازا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ناانصافی کرنے والا، لوگوں کے درمیان ناانصافی کرنے والا، تو ایسا بندہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، یہ جو امانت ہے، عہدہ ایک امانت ہوتا ہے، تو اس امانت کے اندر وہ قیامت تلک ناانصافی کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، یا لوگوں سے وعدے کیے ہوئے پورے نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے بارے میں، ایسے حکمران کے بارے میں، ایسے سربراہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، موت آنے تک اپنے عہدے کے اندر رہ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو یہ بندہ رب کی جنت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی عہدہ کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے تو اس عہدے کو حاصل کر کے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اور کتنے ہی صحابہ کرام گزر چکے ہیں، اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، کتنے ہی رب سے ڈرنے والے تھے، کتنے وہ تقوی والے تھے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے تقوی والے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر زمین کے آخری حصے پر بھی جانور پیاسا مر گیا، پرندہ پیاسا مر گیا، تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے کسی کو بھی عہدہ عطا کیا ہے تو اسے رب کا ڈر، اسے اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھنا چاہیے، اس کے دل کے اندر رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی فوج کے سپہ سالار سے فرماتے ہیں کہ ہر حال میں تقوی اختیار کرنا ہے، ہر حال میں اپنے دل کے اندر رب کا ڈر رکھنا ہے۔ کیوں کہ اس وجہ سے ہم دشمن پر غالب آ جاتے ہیں، اس وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، رب کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو فتح عطا کر دیتے ہیں۔ تو جس حکمران کے اندر رب کا خوف موجود ہو، یا جس قوم کے اندر رب کا ڈر موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور فتح بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور فتح عطا کر دیتے ہیں۔ ایسی ہم کیوں مغلوب ہو چکے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر رب کا ڈر موجود نہیں، رب کا خوف موجود نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم حکمران کیوں مسلط کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دل کے اندر رب کا خوف موجود نہیں، ہمارے دل کے اندر رب کا ڈر موجود نہیں۔ ہم اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان ہم ناانصافی کرنے والے ہیں، اور پھر امید بھی رکھتے ہیں کہ عادل حکمران آ جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ قوم کی حالت درست نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی اچھا حکمران نہیں آ سکتا۔ تو
تو اسی لیے اپنے دل کے اندر رب کا ڈر رکھیں گے، خوف رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ایسا عادل حکمران بھی عطا فرما دے گا۔ تو بہرحال عادل حکمران جو ہے، عادل سربراہ جس کو اللہ نے عہدہ عطا کیا ہے، دنیا میں کوئی بھی اللہ نے عہدہ عطا کیا، اپنے عہدے کے اندر رہ کے عدل انصاف جاری کرے گا تو اس کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، رب کی طرف سے اس کو بڑے اعلیٰ مقام سے نوازا جائے گا۔ اور جو اپنے عہدے کے اندر رہ کے عدل نہیں کرتا، نا انصافی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ رب کے ہاں مجرم لوگوں میں شمار ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس سے ضرور اس عہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر عہدے والے کو ڈرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے رحم کرنے والا عادل حکمران اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔